بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نہ تو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری مرضی ہے ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آخرت میں یہ جنت دوزخ کیوں، یہ سزا جزا کیوں؟ اسی سلسلے میں جب یہ سوال جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب کچھ اس طرح دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ اسلام کو ہی چاہتا ہے تو صرف مسلمان ہی پیدا کرتے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کافروں کو پیدا کیوں کرتا ہے۔ وہ کافروں کو قوت بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، بعض اوقات ذہن بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، مال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو اسلام سے ہے اور نوازشات ادھر ہیں۔ یہی اقبال کا شکوہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دعوی محبت تو اسلام ہے اور سب کچھ دوسروں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے لوگ ہوتے ہیں میں ان کو آزماؤں گا، اور اب یہ جو سوال ہے کہ وہ کیوں آزمائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ پیدا فرمانے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ضرور آزماؤں گا، میں خوف دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ آپ خوف کیوں دیں گے، آپ خوف نہ دیں، تو وہ فرمائیں گے کہ میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھوک بھی دوں گا، یا اللہ بھوک نہ دیں تو وہ فرمائیں گے کہ میں نے دینی ہے، میں نے آزمانا ہے، یا اللہ آپ ہمیں نہ آزمائیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آپ پیدا ہی نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیدا بھی ضرور کروں گا۔ پھر ہم عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نہ مارنا، تو آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماروں گا بھی ضرور۔ وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال نہ کرنا کہ تو نے ایسے کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے باب میں انسان پر یہ شرط عائد ہو چکی ہے، یہ نہ کہنا کہ تو نے زمین کو متحرک کیوں رکھا، تو نے غریب کی زندگی کو تنگ کیوں کیا۔ اللہ نے غریب کی زندگی کو تنگ نہیں کیا۔ اللہ کریم کی بات دیکھو، وہ انسان کو یتیم خود بناتا ہے اور دوسرے لوگوں کو کہتا ہے کہ یتیم کی مدد کرو، اور یتیم کی مدد تو یہ تھی کہ اس کے باپ کو نہ مارتا۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کی عاقبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ آپ غریب کی مدد کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے اس کو غریب بنا کے آپ کے سر پر آزمائش بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو غریب کون ہے؟ آپ کے سر پر آزمائش۔ آپ کے گھر کے دروازے پر جو سائل آ گیا ہے تو یہ بھی آپ کی آزمائش ہے۔ اگر انکار کرو گے تو ایک شخص کے گھر میں سائل گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر، اس نے کہا معاف کرو، کہنے لگا معافی کی بات نہیں ہے، اگر تو تیرے پاس کچھ ہے تو دے دے، اگر نہیں ہے تو بھی چل اور مانگ۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ بھی تیرا بھائی ہے اور مانگتا ہے، جبکہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یا تو حساب برابر کرو اور مجھے اس میں سے دے دے، اگر نہیں دیتا تو پھر تیرا بھی کیا، وہ تو بڑا بے باک قسم کا بندہ تھا۔ تو سائل کون ہے؟ آپ کی آزمائش۔ اگر کہیں آپ کے دل میں رحم نہ آیا اور سنگ دل اور ظالم ہو کے پاس سے گزر گئے تو آپ پر آزمائش آ گئی۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے کچھ لوگوں سے کہا کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا نہ کھلایا، ہم پیاسے تھے، تم نے پانی نہ پلایا، بیمار تھے، تم نے بیمار پرسی نہ کی۔ انسان کہے گا یا اللہ تو بھوکا کیسے تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو سائل تمہارے گھر آیا تھا وہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو اس وجہ سے تیری نجات بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ خلق الموت، یعنی کہ میں نے دو متضاد راستے پیدا کر دیے ہیں، دن اور رات پیدا کر دی ہیں، زندگی اور موت پیدا کر دی ہے، غریبی اور امیری پیدا کر دی، چھوٹا اور بڑا پیدا کر دیا ہے، کوا اور مور پیدا کر دیا، یعنی ایک پرندہ چھوٹا اور ایک بہت بڑا پرندہ پیدا کر دیا۔ عمل میں یہ متضاد ہیں، اس لیے تخلیق فرمائی ہے تاکہ دیکھوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ منافق بھی ہیں اور مومن بھی ہیں تو تم سوچو کہ تمہارا راستہ کون سا ہے، اور تم یہ نہ کہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ تو اپنے اندر سے منافقت کو نکالنا ہے۔ یہ باہر کی منافقت بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کبھی ظاہر اور باطن کے فرق میں مبتلا نہ ہونا اور نہ ہی کوئی سوال کرنا، ورنہ منافق ہو جاؤ گے۔ ورنہ عین ممکن ہے کہ کافر بچ جائے اور عین ممکن ہے کہ مسلمان بھی بچ جائے، لیکن منافق کا بچنا بالکل ممکن نہیں۔ جو منافق ہوتا ہے وہ دوہرا جھوٹا ہوتا ہے کہ کافروں کا بھی جھوٹا ہے اور مومنین کا بھی جھوٹا ہے، نہ وہ مومن ہے اور نہ وہ کافر۔ یہ جو بین کی بحث ہے یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم منافق نہیں ہو۔ ظاہر باطن کا فرق نہ رکھنا، یا تم رات ہو جاؤ یا پھر دن، درمیان میں نہ رہنا۔ اس لیے اللہ پاک کے بارے میں یہ بات کہنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے ایسے کیوں کیا۔ تم نہیں پوچھ سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ شیطان کا ڈائیلاگ ہے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے مجھ سے کیوں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، جبکہ آپ نے کہا ہوا تھا کہ سجدہ کسی اور کو نہ کرنا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ یہی تو وہ باتیں تھیں جس سے وہ شیطان ہے کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کرنے کے بعد بھی غلطی پر پہرا دینا شروع کر دیا، اور اس طرح پہرا دینا شیطانی کام ہے۔ اور انسان کیا ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد اگر توبہ کرے گا تو وہ انسان ہوگا، اگر غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر پہرا کرے گا تو وہ انسان نہیں بلکہ ابلیس ہوگا۔ غلطی تو ابلیس سے ہوئی کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ تو بڑے غرور والا بیان ہے، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور شیطان نے کسی سٹیج پر بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، حالانکہ اس کی دیدہ دانستہ غلطی تھی۔ غلطی یہ ہے کہ ابلیس نے اپنے خدا کا انکار کر دیا تھا، اور اسی طرح اگر جرم تنہائی کا ہوتا تو سزا بھی تنہائی میں ملتی، مگر یہ جرم چونکہ محفل کا تھا اس لیے بھرے بازار میں اس کی سزا ملی، کیونکہ شیطان نے بھرے محفل میں سب کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا انکاری ہوا تھا، اور اسی لیے ساری آنے والی نسلوں میں وہ کافر اور لعین اور رجیم ٹھہرا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوگی چاہے وہ کافر ہو یا مومن جہاں پر شیطان کا لفظ نہ آئے، گویا کہ جس طرح کا انکار ہوگا ویسی ہی اس کی سزا ہوگی۔ آپ کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کرنا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متضاد چیزیں پیدا کرتا ہے، چھوٹا بڑا، غریب امیر، سیاہ اور سفید، ظاہر اور باطن، اول آخر، موجود اور لا موجود، آنا اور جانا، دن اور رات۔ اور اگر آپ یہ مان لیں اور اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں تو آپ کی زندگی میں بھی آدھا دن ہوتا ہے اور آدھی رات۔ اگر آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ نے اپنی زندگی میں آدھی راتیں گزاری ہیں اور آدھے دن، یعنی اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو 25 سال آپ اندھیرے میں رہے اور 25 سال آپ روشنی میں رہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے اپنی زندگی میں سے اندھیرے کو نکال دو تو جس روشنی میں رہے وہ بھی اندھیرے میں رہے، یعنی کہ جب آپ کا کام روشنی والا نہ ہوا تو جس روشنی میں اجالا تھا اس کو آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی طرح زندگی میں غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے، آدھا غم آدھی خوشی، کیونکہ خوشی جو ہے جب وہ آتی ہے تو آ کے ٹھہرتی ہے اور کچھ عرصے بعد وہ غم بن کے رخصت ہو جاتی۔ اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ جس طرح ایک انسان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ اسے گھر میں پالتا ہے اور خوشی رکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ بیٹی پل کے بڑی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کو گھر سے نکال دیا جائے۔ نکال والا لفظ تھوڑا مشکل بھی ہے، اس کو ایسے کہہ لیتے ہیں کہ رخصت کر دیا جائے، تو اس کا نام رخصت رکھا ہوا ہے، مبارک نام ہے، یا اس کا نام شادی بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ آخر ہے تو گھر سے نکالنا۔ اسی طرح خوشی انسان کے ہاتھ میں آتی ہے اور پھر غم بن کے آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتی ہے، یعنی غم بن کے نکل جاتی ہے، کبھی ماننے والا اور کبھی نہ ماننے والا، کبھی اقرار کرنے والا اور کبھی انکار کرنے والا۔ یہ زندگی اسی صورت ہی مکمل ہوتی، یہاں آ کے انسان پھر منافق بنتا ہے جس کا اقرار اور انکار کے درمیان ذبذب رہ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اس کو مکمل مان لو اور اسے پورا مانتے جاؤ۔ بعد میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل کمزور ہو لیکن آپ کا یقین کمزور نہ ہو، اور جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا عمل تو پورا تھا تو وہ کہے گا کہ میرا عمل نامکمل تھا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارا یقین پورا تھا تو وہ کہے گا جی میرا یقین بڑا پکا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ منافق تو نہیں تھے، وہ کہے گا کہ نہیں، کبھی اسلام کے خلاف نہیں بولے اور نہ ہی کبھی اسلام کے خلاف بات کرنے والے کی بات سنی۔ کیا تم نے کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات کہی؟ وہ کہے گا نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے خلاف بات نہیں سنی۔ کہے گا ہم نہیں سنتے تھے، ہم تو اس کو اڑا دیتے تھے۔ اور اسی طرح وہ لوگ اتنے جذباتی ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی کسی سے کوئی کمزور فکرہ نہیں سن سکتے، تو وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ منافق وہ ہے جو کسی غیر کی بات اسلام کے خلاف سن لے، کبھی مان بھی لے اور کبھی کہہ دے کہ آج کل کے زمانے میں زندگی بہت مصروف ہے، میں 5 وقت نمازوں کے لیے وقت کیسے نکالوں، دفتر بھی جانا ہوتا ہے، اوور ٹائم بھی لگانا ہے، بچے غریب ہیں، انکم کم ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ 5 وقت نمازوں کا وقت بڑا مشکل ہے تو یہ زیادتی ہے، بس سمجھو کہ تم منافق بن گئے۔ تو منافقین اسی طرح پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں اسلام کے خلاف کسی قسم کی نکتہ آرائی کو سنو اور قبول کر لو۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ منافقت مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مسلمانوں کا کافر ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں، منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت بدبودار ہو جائے جبکہ عمل بے شک ٹھیک ہو۔ منافق کی تعریف یہی ہے کہ وہ آدمی جس کا عمل ظاہراً صحیح ہے اور نیت اس کی بری ہے، اس کو ہم منافق کہیں گے۔ جو بظاہر صحیح لگ رہا ہے اور باطن کی نیت اس کی صحیح نہ ہو
تو اسے منافق کہیں گے۔ یعنی جو شخص دونوں گروہوں کو بیک وقت قائم رکھنا چاہتا ہے، یعنی کفر کو بھی اور اسلام کو بھی، وہ شخص جو بیان کرے اور زندگی اس طرح گزارے تو وہ منافق ہے۔ منافق کی بظاہر بات کچھ بھی ہو لیکن وہ سچ نہیں ہے۔ منافق کا کلمہ بھی کلمہ نہیں ہے جب تک کہ بات اس کے دل میں نہ اترے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ماننے والو مان لو اور اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ تنہائی میں اپنے شیاطین کے پاس جاؤ یا وسوسوں کے پاس جاؤ تو کہو یہ تو ایسے ہی ہیں بس خیال۔ یہ کوئی بات نہیں کہ انسان ماں باپ کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے تو یہ منافق ہو گیا، اپنے بزرگوں کے خلاف بولے گا تو منافق ہو جائے گا، دین کی اساس کے خلاف بولے گا پھر بھی منافق ہو جائے گا، اور اگر مسلمانوں کے خلاف بولے گا پھر بھی منافق ہو گیا۔ مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان اگر تصادم کرا رہا ہے تو یہ منافق ہے، امت کے درمیان فساد مچا رہا ہے تو منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کسی مبالغہ ارادی سے کام لے رہا ہے تو بھی منافق۔ اگر کوئی آدمی امام کہلائے، درویش کہلائے، ولی کہلائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نہیں بنایا جو وہ اعلان کرتا ہے تو یہ منافق ہے۔ یعنی ایک ایسا اظہار جو حقیقت میں نہیں ہے یا ایسا اخفا جو بیان میں ہونا چاہیے، یعنی کسی حقیقت کو چھپانا یا کسی غیر حقیقی بات کو بیان کرنا منافقت ہے۔ بس آپ لوگ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح راستے میں استقامت۔ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان لوگوں سے پوچھے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھ سے پوچھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھیں گے کہ تم یہ کیا کرتے رہے ہو اور ایسا کیوں کیا۔ اس کا جواب ہمیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم عطا فرمائے، آمین۔